وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اتنا زمانہ گزارا تھا اس کو 10 دن اور 1 دن کہہ رہے کیونکہ کام نہیں کیا۔ اور یہ پوچھتے آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ فرما دے اڑا دے گا اس کو میرا رب اڑا کر، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بس چھوڑ دے گا اس کو میدان صاف ستھرا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہیں دیکھیں گے اس میں ٹیڑھ اور نہ پیڑ، عوج ٹیڑھ اور امتا ٹیلا پیڑ، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ ہوگی اور نہ اس میں کوئی ٹیلا۔ داڑھی مونجا، جب داڑھی بالکل صاف کر کے آئے تو ہم کہتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، میدان بالکل صاف ہے، لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہیں دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھ اور نہ پیڑ، کم از کم چھوٹی چھوٹی مونچھیں تو ہو، مونچھیں بھی صاف کر لیتے، داڑھی پر بھی بلیڈ پھیرا دیتے، اور 14 سال کی گلنار بیگم بن جاتی ہے۔ فلا حول ولا قوة الا باللہ، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغرباء ہے۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، جس دن یہ پیچھے پڑیں گے دائی کے، لا عوج لہ، اس کے آواز میں کمی نہیں ہوگی۔ اسرافیل جب سور بجائیں گے، وخشعت الاصوات للرحمن، جھک جائے گی آواز اللہ رحمان کے عروب سے، فلا تسمع الا ہمسا، پس نہیں سن سکو گے مگر ادنا بھنک یا آہٹ۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن فائدہ نہیں دے گی سفارش، قہری شفاعت نہیں ہے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو اجازت ہے اللہ رحمان، ورضی لہ قولا، اور اللہ راضی ہو جائے اس کی بات پر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتے ہیں جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے ہیں، ولا یحیطون بہ علما، اور یہ نہیں گھیر سکیں گے اللہ کا علم، اللہ کو ان کا سب علم ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، جھک جائیں گے چہرے زندہ اور قائم ذات کے سامنے، وقد خواب من حمل ظلما، اور یقیناً نامراد ہوگا جس نے اٹھایا ظلم، جو ظلم و گناہ کا مرتکب ہوا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی عمل کرے نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو مسلمان، فَلَا يَخَافُ الظُّلْمَ وَلَا هَضْمًا، پس نہ ڈرے ظلم سے اور نہ گھٹن سے۔ اصل بات یہ ہے نیکیوں کے بارے میں 2 اندیشے ہیں، ایک یہ کہ کم نہ کیے جائے فَلَا يَخَافُ الظُّلْمَ، اور دوسرا یہ کہ اس کو کاٹ نہ دے۔ کم کرنے کا مطلب تو یہ کہ نیکیاں 20 کی لکھی گئی 10، اور ہضم کے معنی جیسے کھانا ہضم ہو کے کوئی اور چیز بن جاتی ہے، تو اسی طرح ہاضمے کو ہاضمہ کہتے ہیں۔ فلا یخاف ظلم ولا ہضما، یہ لوگ اس سے نہ ڈرے کہ ان کی نیکیاں ختم کر دی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یوں اتارا ہم نے اس کو قرآن عربی میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، طرح طرح بیان کیے اس میں وعید، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرے، او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا پیدا کرے ان کے لیے یاداشت۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بزرگ و برتر اللہ بادشاہ برحق۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، نہ جلدی کرے قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ پورا ہو جائے آپ کے پاس اس کی وحی۔ قرآن جب نازل ہو رہا ہے آپ کو سنا رہا ہے تو آپ آرام سے سن لیں۔
جلدی نہ کرے، لا تعجل، دعا کرے، وقر رب زدنی علما، اور آپ فرمائے پروردگار بڑھا میرا علم۔ اللہ اکبر۔ علم اتنی مبارک ہے، علم اتنا مبارک اور اللہ کیا پسندیدہ ہے کہ پیغمبر کو وحی دی، قرآن دیا، لیکن کہا کہ دعا اب بھی کرے کہ خدایا میرا علم بڑھا۔ آئی سمجھ؟ وہ عبدالسلام رستم جو غیر مقلد ہوا ہے، تو اس نے اپنے غیر مقلد ہونے کے لیے جو تقریر کی ہے اس میں یہ آیت پڑھی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہا اللہ تعالیٰ نے میرا علم بڑھا دیا اور میں رفع یدین کرنے لگا، اور امین بالجہر و فاتحہ خلف الامام۔ یہ سوئی فہم کی باتیں ہیں۔ رفع یدین متروک عمل ہے، اور العمل بالمتروک حرام کالعمل بالمنسوخ۔ سب سے بڑی بات رفع یدین نہ ہونے کی یہ کہ امام مالک کے مذہب میں نہیں، اور وہ مدنی امام ہے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، وہی رہے وہی مرے، 93 میں پیدا ہوئے ہیں، 189 میں فوت ہوئے، اس درمیان میں امام مالک رفع یدین کے قائل نہیں ہوئے۔ تو 93 ہجری سے لے کے 189 تک مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا عمل رفع یدین نہیں تھا، اور 80 میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے، 150 میں مرے، کوفہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں فوت ہوئے، اور اس درمیان میں کوفہ سنٹرل صحابہ و تابعین کا 1700 صحابہ وہاں رہے، اور سب کے سب متفق تھے رفع یدین نہ کرنے پر۔ یہ غلط تعویل ہے جو اس شخص نے کی ہے کہ میرا علم اللہ نے بڑھایا۔ نہیں، آپ دعا تو کریں، دعا منع نہیں ہے، لیکن دعا کے مصداق میں ان سے غلطی ہو رہی ہے۔ غیر مقلدیت عیوب میں سے ہے، قبائح میں سے ہے، کیونکہ سلف پر عدم اعتماد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیر مقلدوں کے ہاں جنازے میں جہر ہوتا ہے، اور جنازے میں مردے کا نام لیتے ہیں۔ حرمین الشریفین میں جنازے ہماری طرح ہوتے ہیں، 4 تکبیروں کے ساتھ، آہستہ۔ تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں ہم حرمین والے عمل کرتے ہیں۔ حرمین والے یا حرمی والے؟ حرمین شریفین میں تو جمعے کی 2 اذانیں ہیں، جیسے پوری کائنات میں غیر مقلدوں کے ہاں 1 اذان ہے جمعے۔ حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ہے، غیر مقلد 8 کو سنت سمجھتے، باقی کو غلط کہتے ہیں۔ غیر مقلدوں کا کوئی کام صحیح نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے اسماء و صفات میں بھی گمراہان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عرب احباب بوجہ بے بصیرتی کے ان کے بعض لوگوں کے نرغے میں ہے، اور مولوی عبدالسلام صاحب بھی وہی سمجھتے تھے اور اسی سے ان کا کچھ کام بنا ہے۔ تو وہ دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے غیر مقلد ہوا ہے۔ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری ان کے استاد ہیں، ان کے خلاف۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ان کے استاد تھے، ان کے خلاف۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سے دور حدیث کیا ہے، فاضل حقانیہ کا ہے، ان کے خلاف۔ تو پیشرو آپ کا کون ہے؟ سند تو ختم ہو گئی آپ کی۔ رب زدنی علما کہ جو مصداق آپ بتاتے ہیں اس کے مطابق آپ کا علمی سند ختم ہے، تمام مشائخ کے خلاف۔ یہ تینوں بزرگ جن کے نام میں نے لیے اعلیٰ درجے کے احناف علماء تھے، اعلیٰ درجے متصلب حنفیہ۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ فرمائیے پروردگار بڑھا میرا علم۔
الحمدللہ. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے عہد کیا تھا آدم کے ساتھ پہلے کہ لا تقربا هذه الشجرہ، فنسیا، پس وہ بھول گئے، ولم نجد له عزما، اور ہم نے نہیں پایا ان میں پختگی، یعنی گناہ کا ارادہ نہیں کیا.